دیتا ہے، وہ نوک نیزہ کا قرآن دکھائی دیتا ہے، ستم بہالے پریشان دکھائی دیتا ہے، وہ نوک نیزہ کا قرآن دکھائی دیتا ہے، ستم بہالے پریشان دکھائی دیتا ہے، بچانے کون اب آئے گا دست عابد میں، یزیدیت کا گریباں دکھائی دیتا ہے، بچانے کون اب آئے گا دست عابد میں، بچانے کون اب آئے گا دست عابد میں، یزیدیت کا گریباں دکھائی دیتا ہے۔ حضرات جیسا کہ آپ حضرات خوب واقف ہیں، یہ آج کی مجلس انجمن شان حیدری کے سرپرست، مخلص، محبت کرنے والے، وطن سے محبت کرنے والے، اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے، رشتہ داری کو سمجھنے والے، رشتوں کو سمجھنے والے جناب نواب حیدر کاظمی صاحب ابن ذوالفقار حسین صاحب کی مجلس ہے، آپ تمام حضرات کی شرکت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کی طرف سے اپنی اس بستی میں حجت الاسلام والمسلمین، خطیب شعور، ادیب، عالی جناب مولانا عروج حسن میثم صاحب اللہ کا آپ سب کی طرف سے استقبال کرتا ہوں کہ وہ ہماری نحیف سی آواز پر لبیک کہہ کر ہماری اس بستی میں تشریف لائے۔ ان کی محبت کا شکریہ اور ان کی آمد کے لیے آپ حضرات ایک باواز بلند صلوات پڑھیں، ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد والی میں آپ تمام حضرات کی طرف سے مل کر استقبال کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا عروج حسن میثم صاحب کو کہ وہ رونا کے افروز منبر ہوں۔ آپ حضرات ان کا خیر مقدم باواز بلند صلوات سے کیجیے۔ اور یہ جو میرے دو بھائی اگر جگہ ہے اندر بھی آپ اندر آئیے، اور آپ حضرات جو بیچ میں خلا ہے یا یہ جو فاصلہ ہے اس کو دور کر دیں، آجیے تھوڑا سا آگے آ جائیے۔ رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل مقام شيعة الحق عليا وصيرهم لخليله إبراهيم في ذلك الاسم سميا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة النجية، العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي الممجد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد، صاحب الوقار والسكينة، المدفون بأرض المدينة، سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أقدام الورى
ومصابيح الدجى وأمان لأهل السرى وكهف الورى الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. صلوات محمد. سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں اور جناب مرحوم مقبول سید حیدر صاحب ابن جناب مرحوم مقبول سید ذوالفقار حیدر صاحب کی روح میں ساتھ فرمائیں. بسم اللہ. ایک صلوات ارشاد سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات عنوان سخن قرار دیا. میرا پسندیدہ موضوع ہے اور آپ کی سماعتوں کی بیداری. جس طرح اشعار نواز رہے تھے اشعار خان کو، اس سے اندازہ لگا کہ ماشاءاللہ آپ کی سماعتیں وارم اپ ہیں پہلے سے. یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں اکثر جہاں پر خطابات نام لے کے کسی گروہ یا کسی فرد کا نہیں ہے، اللہ کی خطابات مطلق کوئی خطاب ہے تو اس سے مراد خود وہ پیغمبر ہوتا ہے کہ جس کے قلب پر اللہ نے وہ خطاب نازل کی، یعنی مخاطب اول قرآن کا خود رسول اللہ ہے. مگر ان آیات میں یہ سورہ جو ہے اس میں اللہ براہ راست اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ اپنے حبیب سے تسلی، تشفی، رضا جوئی اور دلداری کے لہجے میں مخاطب ہے، جیسے کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کی دلداری کرتا ہے، تسلی کے لیے کچھ وعدے کرتا ہے، کچھ مناتا ہے. اس لہجے میں آپ محسوس کریں قرآن کی آیات ہیں، یعنی دلبری کے لہجے میں اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے. دلبری کے لہجے تمام انبیاء سے سید الانبیاء کا بنیادی فرق یہ ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ منصب پیغام بری پر فائز ہے. لفظوں کے معنی ماشاءاللہ آپ کی اپنی زبان ہے. ہر نبی جو ہے وہ اللہ کی جانب سے پیغام
بھری رسالت پروفیٹ ہود ادھر سے پیغام لیا ادھر بندوں میں پہنچایا. ہر نبی جو ہے وہ منصب پیغام بری پر فائز ہے اور محمد و آل محمد منصب دلبری پر فائز ہے. آپ محسوس کریں گے ان آیات میں دو قسموں کے اعتبار کے بعد اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ، قسم ہے چڑھتے ہوئے دن کی جب وہ اپنی کامانیوں کو پہنچا ہو، واللیل اذا سجا، اور میرے حبیب قسم ہے رات کی جب وہ اپنی تاریکی کے پردے میں کائنات کو ڈھانپ لے چھپا لے، یعنی جب دن چمکنے لگے اور رات کا اندھیرا گھٹا ٹوپ ہو جائے. ان دو قسموں کے اعتبار کے بعد اب فرما رہا ہے دلداری دلبری کر رہا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے. دلداری کر رہے ہیں. یہ قرآن ہے، میرا بخاری ہے نہ یہ کافی ہے. یہ قرآن ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی. یہ سیرت مصطفیٰ وہ ہے جو اللہ پڑھ رہا ہے. ہم کیا ارے تم تو در والوں سے سیرت لیتے ہو، جب اللہ ہی محمد کی سیرت بیان کر رہا ہے تو کسی کو کیا حق ہے کہ بتائے کہ محمد ایسے تھے کہ محمد کیسے تھے کیا تھے، یا وہ اللہ جانے محمد کیسے تھے جس نے محمد کو پیدا کیا، یا وہ ہستیاں جانے کہ محمد کیسے تھے جو محمد کے ساتھ پیدا ہوئے. محمد کے جزو نور ہے ساتھ پیدا ہوئے. اب اللہ فرما رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ کا رب آپ سے خفا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، ذرا ٹھہر جائیں. آپ کا انجام کار آپ کے آغاز و ابتدا سے کہیں بہتر ہوگا. دیکھ رہے ہیں دلداریاں ناز برداریاں کہ آپ کا انجام کار آپ کے مشن کا آغاز سے کہیں بہتر انجام ہوگا. ذرا ٹھہر جائیں. پھر کھل کے وعدہ کرتا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوشنود ہو جائیں گے. کیا نازبرداریاں ہیں. وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ذرا محسوس تو کریں کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہی کتنا بڑا یہ بندگی کا اچیومنٹ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے. کہ جا کے اللہ بندے سے کہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے. کہ رضائے خدا، یہ رضا یہ رضوان جس کا مصدر ہے یہ رضا رضایت رضوان، یہ اتنا بڑا بندگی کا اچیومنٹ اور ٹارگٹ ہے کہ اللہ فرمایا وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یعنی بندگی کا سب سے بڑا اکبر اچیومنٹ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہو جائے. جو بھی بندہ جو کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے تو کرتا ہے. کہ اللہ کا راضی ہو جانا اتنا بڑا ٹارگٹ اور اتنا بڑا محصول حیات و زندگی ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج تک ہم اور آپ ننھے ننھے امتی اور مسلمان جن کے اسلام کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمارے توجہ ہے ہماری حیثیت کیا، ہمارا ایمان اور اسلام کیا، ہم جو ہے وہ دن میں کئی بار گناہ کر کے اللہ کی بغاوت کرتے ہیں. اور کتنا شرک خفی اور کفر خفی ہوتا ہے، کتنی فکریں کتنی سوچ ہماری ہوتی ہے. اللہ کا گناہ کا ارادہ کر کے کبھی باز آ جاتے ہیں، کبھی کر لیتے ہیں. خلوتوں میں تنہائیوں میں محرمانہ پردوں میں کوئی جانتا نہیں ہے. نہ جانے کیا کیا ذہن میں آتی ہے الٹی سیدھی باتیں. یہ تو ستاروں عیوب کا کرم ہے کہ
فکروں کے سوچے ہوئے خطوط لوہے پیشانی پہ حرفوں میں ابھر کے آتے نہیں، ورنہ کہیں ہم ایک دوسرے کی فکر کو پڑھ لیں منظور بھرنے کے قابل نہ کہ آج تک اللہ کا راضی ہو جانا. ماشاءاللہ آپ کا صاحب سماعت بیدار ہے، مجھے کم وقت میں زیادہ مطالب دینے کا موقع مل جائے گا انشاءاللہ. ایک سلامات پڑھیں میں محمد اللہ کا بندے سے راضی ہو جانا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی ہم چھوٹے چھوٹے ننھے مسلمان صدر اسلام کی وہ شروع والے اسلام رسول اللہ کے زمانے والے اسلام کے وہ بڑے بڑے قد آور مسلمان جو صحابہ تھے، وہ بڑے بڑے قد کے معتبر مسلمان صحابہ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہم ان بزرگوں کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رضی ہماری موبائل یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پر ہر سن و سال کا طالب علم ہوتا ہے اور ہر معیار کی گفتگو ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کی ٹھٹائی بھی ہے اور مومنین کی سخت جانی بھی ہے کہ سب کچھ سنتے ہیں اور جذب بھی کرتے ہیں، منعکس بھی کرتے ہیں. تو اپنی سلامتی کے لیے بلند آواز سے مل کے صلوات پڑھیں. یہاں بندے سے اللہ کا راضی ہو جانا ہی بہت بڑا کمال ہے. 1400 سال کے بعد بھی آج ہم وہ بڑے بڑے صحابہ، اللہ کے رسول کے کمپینینز، وہ یاران رسول اللہ اور وہ ازواج رسول اللہ امہات المؤمنین، ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو جا. اور یہ سمجھ لے کوئی زیادہ قابلیت عربی کی نہ دکھائے، یہ گرامر کی بات ہے. یہ رضیہ جو فعل ماضی ہے، یہ جو پاسٹ ٹینس ہے جس کا ناؤن اور مصدر رضا، رضایت، رضوان ہے، یہ ناؤن ہے، یہ مصدر ہے. اس سے رضیہ ماضی پاسٹ ٹینس یعنی بھوت کال آتا ہے، اور اس کا مضارع اور جو فیوچر ٹینس ہے بھوشیہ کال وہ ہے یروا تروا. قرآن میں یہ بھی آتا ہے. تو یہ رضیہ جو ہے یہ رضایت اور رضا اور رضوان کا ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. مگر رضی اللہ عنہم کا یہ ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. یہ ماضی کی کوئی خبر اور پاسٹ کی انفارمیشن نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہم تو اس کا ترجمہ ہرگز ہی ہم سوچ کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ فلا 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 بزرگ اللہ ان سے راضی ہو گیا. ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی ہو گیا؟ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی نہیں ہوا؟ کیا ہم محرم مشیت ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رازدار ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی فہرست ہمارے حوالے کی ہے کہ فلا فلا مجرموں کی خطائیں ہم نے معاف کر دی ہے؟ ہمیں کیا خبر کہ اللہ کس سے راضی ہو چکا اور کس سے ابھی نہیں راضی ہوا، اب بھی پھنسا ہوا ہے. ہمیں تو اپنے باپ اور اپنے عزیز کی خبر نہیں ہے کہ ہم قبر میں پٹوا لگا کے ہٹے تو اندر کیا حاصل ہے. جب ہمیں اپنے ابا کی خبر نہیں تو ہمیں کسی کے ابا کی
رضی اللہ عنہم کا ترجمہ ہرگز یہ نہیں ہوا کہ اللہ فلاں فلاں سے راضی. یہ بالکل ویسے ہی جیسے آپ کسی مرحوم کا اپنے نام لے تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں کبھی مرحوم کہہ دیتے ہیں, کبھی اگر آپ ابھی مجھے اچھی بات کہیں گے کہ رحمہ اللہ, یعنی کیا اللہ اس پر رحم کرے. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے اس پر رحم کر دیا, ہمیں کیا خبر کہ ہمارے دادا پر رحم کر دیا. جیسے آپ فلاں مرحوم کہیں اور کہیں غفر لہ اللہ, اللہ اس کی مغفرت کرے, اللہ اسے بخش دے. یعنی کہنا یہ ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ یہ ماضی کی خبر پاس کی انفارمیشن نہیں ہے, بلکہ جملہ جو ہے یہ خبریہ نہیں ہے, انشائیہ. یہ میں بڑی بدل کے ہاتھ میں زبان میں کوئی جملہ خبریہ نہیں ہے, بلکہ یہ جملہ دعائیہ ہے. کہ نہیں ہے, یعنی اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ فلاں فلاں سے راضی ہو جا. کہ آج تک امتی دعا کر رہے ہیں ان بڑے بڑے بزرگوں کے لیے, اور یاد رہے یہ دعائیں کرنا اور کروانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کا راضی ہونا ابھی بھی کنفرم نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے, یہ قرآن ہے, میں نے کہا یہ کوئی روایت نہیں ہے جو صحیح اور قوی اور ضعیف کے چکر میں رجال و درایت اور روایت کے چکر میں پڑے. یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے میرے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. عجیب منزل ہے, یعنی کائنات اللہ کو راضی کر رہی ہے, اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے. میں سمجھتا ہوں قرآن مجید میں اگر سورہ زحا کی مختصر سی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اگر محمد کی شان میں اس چھوٹے سے ٹکڑے کے علاوہ قرآن میں کوئی اور آیت بھی نہ ہوتی تو بہت کافی تھا یہ ٹکڑا یہ سمجھنے کے لیے کہ نگاہ پروردگار میں محمد کا اسٹیٹس کیا ہے, محمد کا رتبہ کیا ہے, محمد کی عزت کیا ہے. ایک کائنات اللہ کو راضی کرے, اللہ کسی کو راضی نہیں کرتا ہے. اسے کیا پڑی ہے کہ وہ کسی کو راضی کرے. کیا ہم نے اللہ کو دیا ہے جو اللہ ہم سے کہے کہ اے میرے بندے تو ہم سے راضی ہو جا. بھائی کیا ہمارا کوئی احسان ہے جو ہم سے کہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے؟ جو ہے اسی کا تو انعام ہے, جو ہے اسی کی تو عطا و کرم و تفضل و بخشش اور احسان ہے. پردہ قدم کو چاک کر کے بستی وجود میں آباد کیا تو کیا ہمارا کوئی حق تھا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں عدم سے وجود میں لا کے پیدا ہی کرتا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں پیدا کرتا تو وہ ہم کو پتھر اسٹون اور جمادات نہ بناتا؟ کیا ہمارا کوئی اجارہ تھا پہلے سے کہ وہ ہمیں گھاس پھوس اور نبات و پلانٹ نہ بناتا؟ کیا پہلے سے ہمارا کوئی استحقاق تھا کہ وہ ہمیں حیوان اور درندہ اور چرپایا اور بندر اور گھوڑا نہ بناتا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ وہ ہمیں انسان اشرف المخلوقات بنا دیتا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا کہ اپنا تاج نیابت, اپنا تاج خلافت, اپنا تاج شرافت, اپنا تاج کرامت ہمارے زیر سر کر کے ہم کو صدر نشین مسند عالم امتحان بنا دیتا؟ کیا ہمارا کوئی حق تھا وہ کہے کہ وہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا, زمینوں میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہمارا کوئی پہلے سے حق تھا کہ وہ کہے کہ وہ سخر لکم الشمس والقمر, تنزیل الشمس و قمر سورج چاند ستارے تیرے تابع فرمان کے قابو میں کر دیے ہیں, اپنی عقلوں کی کمندے ڈالو, میرے سیاروں کی سیر کرو. یعنی گلشن رنگو بھو اس نے ہمارے لیے سجایا ہے, جو ہے اسی نے دیا ہے, ہم نے اسے کیا دیا ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا ہم اگر اپنی جان بھی دے دیں تو جان بھی دیں, جان بھی دی ہوئی اسی
کی تھی، اب تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، یعنی حق بندگی ہی ادا کرنے میں لگے ہیں اس احسان کا کہ بدلے میں بندگی ہی میں زندگی سب ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے تمام احسانات پر ایک سجدہ طویل قیامت تک کا کرتا رہے کوئی تو حق نہیں ادا ہو سکتا اس کے احسانات کا۔ یہی سبب ہے کہ کائنات کی ہر شے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ وہ ذرہ بے مایا ہو تو تلاش رضا خدا، وہ آفتاب عالمدار ہو تو تلاش رضا خدا، وہ قندیل شمس و قمر ہو تو تلاش رضا خدا، وہ ستاروں کی راہ گزر ہو تو تلاش رضا خدا، وہ سب عقول اور انٹلیکچوئلز ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ غیر ذوی عقول اور نان انٹلیکچوئلز بے عقل مخلوق ہوں تو اللہ کی رضا کی تلاش۔ ارے یہ دریا کی روانی، یہ موجوں کی دریانی، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ یہ ساحل سے موجیں سر نہیں پٹک رہی ہیں بلکہ پسے پردہ زنگاری چھپے ہوئے معبود کی رضا کی تلاش میں ہیں۔ یہ جو گول گول یہ لہریں جو بھون کی صورت میں گول گول گھوم رہی ہے، یہ اللہ ہی کے عشق کے پھیر میں پڑ گئی ہیں، اللہ کے عشق کے پھیر میں پڑ گئی ہیں۔ یہ سنگراف مادر گیتی کے سینے کو شگافتہ کر کے جو بیچ سے کوپل نکل کے اوپر کسی صاحب علو و درجات کی طرح سے رضا میں ہے، وہ مرغان خوش الہان کی نغمہ سرائیاں ہوں تو تلاش رضا خدا، کہ پہاڑوں کے دروں میں گنگناتی ہوئی نسیم سحری جو ذوق موسیقیت اور نغمگی کو تسکین دے رہی ہے، یہ اللہ کی رضا ہی کے ترانے پڑھ رہی ہے۔ یہ سیاران فلک مانند جامع مہکرا، یہ سیارے فلک کا گردش طواف کوب محبت کر رہے ہیں، یہ اللہ کی رضا کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ یعنی ہر شے کائنات کی تلاش رضا میں ہے، وہ انسان ہو تو تلاش رضا خدا، وہ جن و بشر ہو تو تلاش رضا خدا، وہ حوران جنت ہو تو تلاش رضا خدا، وہ وحوش و طیور ہو تو تلاش رضا خدا، وہ عقل والے و بے عقل ہو تو تلاش رضا خدا، وہ حرکت والے و بے حرکت ہو تو تلاش رضا خدا۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم، کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بزبان بے زبانی اللہ کی حمد کی تسبیح میں خطب اللسان نہ ہو۔ یہ بات اور ہے کہ تم کو میرے ذروں کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی ہے، ولیکن لا تفقہون تسبیحہم، کہ سب ذرے ذرے جن کو بے عقل و بے شعور و بے زبان سمجھتے ہو کہ سب میری تسبیح کر رہے ہیں، تم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے ذرے گونگے نہیں ہیں بلکہ تم بہرے ہو۔ سفلا کی مخلوق ہو تو اللہ کی رضا کی تلاش، وہ عرض اولا کی مخلوق ہو تو تلاش رضا خدا، وہ ملائکہ اور حوران جنت تو تلاش رضا خدا، وہ انبیاء و مرسلین اللہ کی رضا کی تلاش، آدم صفی اللہ تلاش رضا خدا، نوح نبی اللہ تلاش رضا خدا، ابراہیم خلیل اللہ اللہ کی رضا کی تلاش، موسیٰ کلیم اللہ تلاش رضا خدا، عیسیٰ روح اللہ تلاش رضا خدا۔ میں کہاں تک گرائی جائے گی اس دائرہ عالم امکان میں جو بھی تھا، جو بھی ہے، جو بھی پیدا ہوگا، یہ ساری کائنات مل کے اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے، اور اللہ محمد یہ قرآن میں مختصر سے صورت مصطفیٰ ہے۔ اب اللہ راضی کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بڑی خاص توجہ، اب ذرا سا فکری سفر چند آیتوں کا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، کچھ ٹھہر کر، اعطا جس کا ناؤن ہے، عطا عین تو ہے، یعطیکا آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا میرے حبیب، فَتَرْضَى تو جب عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے۔ صرف فیوچر ٹینسز ہیں، غور کر رہے ہیں، یعنی یہ کہ مرحلہ جو ہے وہ عطا خدا کا نہیں ہے، مرحلہ رضا مصطفیٰ کا ہے۔
ذرا غور کریں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مرحلہ عطا خدا کا نہیں ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو چاہے اللہ دے دے، نہیں، اے حبیب عطا کرے گا آپ طرف کہ آپ راضی ہو جائیں. یعنی اللہ نے اس عطا کے معیار کو اپنے اختیار سے محمد کے اختیار میں دے دیا ہے. وہ دیتا رہوں گا جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے قادر مطلق، مگر جسے دینا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے. وہ اتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ اگر چاہے تو ایک نغمہ کن سے گلشن کائنات کو سجا دے اور ایک ارادے سے ساری کائنات کو موت کے گھاٹ اتار دے. وہ اتنا بڑا خلاق ہے کہ سورہ یاسین فرما رہا ہے، بڑی خاص توجہ، کل یوم ہوا فی شأن، کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن وہ ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. اس کی خلق کرنے کی جو صلاحیت ہے، قدرت ہے، اس کی خلاقیت جو ہے لامتناہی ہے، اس کی کریٹیوٹی انفائنائٹ ہے. وہاں کمی نہیں ہے کہ پیدا کر دیا تو اب اس کے آگے کچھ نہیں پیدا کر سکتے. وہ ہر وقت ہر دن ایک نئی شان خلاقیت میں ہے. وہ اتنا بڑا قادر ہے کہ وہ محمد اور علی کا بھی پیدا کرنے والا ہے. وہاں خلاقیت کی کمی نہیں ہے، مگر جسے دے کے راضی کرنا چاہ رہا ہے وہ بھی کوئی ہلکی شخصیت نہیں ہے. اسی سے کہہ چکا ہے کہ لولا کلمہ خلقت الافلاک، اگر آپ کو حبیب نہ پیدا کرنا ہوتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. جس کی جوتیوں کے تصدق میں کائنات کو خلق کیا ہے، عطا کرے تو کیا کرے کہ توہین محبوب نہ ہونے پائے. اس لیے کہ تو پہلی چیزیں جو ہیں وہ عطا کر کے احسان نہیں جتایا جاتا، تو پہلی چیزیں دے کر راضی نہیں کیا جاتا ہے. تو اب آئیے قرآن مجید سے پوچھیں کہ کیا اللہ نے عطا کیا اور کس بات کو مصطفیٰ راضی ہو گیا. اب ذرا سا قرآنی آیت کیا کہ قرآن کی آیتوں سے قرآن کی آیت کا مطلب نکالنا، یہ کہلاتی ہے تفسیر بالقرآن، تفسیر القرآن بالقرآن. قرآن کی خصوصیت اہل بیت نے بتائی بھی ہے کہ ان ھذا القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اس کی بعض آیتیں بعض آیتوں کا مطلب خود بخود بتا دیتی ہیں. ایون پیون لگا کے آیتوں کو استعمال کر کے اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے کھینچ تان کے فٹ کرنے کی شیعوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے پر محمد کیا عطا کیا کہ حبیب راضی ہو جائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے، بڑی خاص توجہ کہ یہی وہ یہ قرآن مجید ہی وہ آتا ہے. یہ تو کوئی معمولی وجود نہیں ہے. یہ قرآن مجید وہ آتا ہے جس کو دے کے اللہ نے اپنے حبیب کو راضی کیا. یہ قرآن مجید جس میں سورہ زحا ہے. دو موٹی لاجیکل 100% میتھمیٹیکل دلیلیں دے رہا ہوں، بالکل ٹچنگ. جیسے 2 اور 2 4 ہوتا ہے، نہ 3 نہ 5، وہ والی دلیل. آیا یہ قرآن مجید جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جس کا درس و تفسیر ہو رہا ہے، جو رکھا ہے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جو پیغمبر میں نازل ہوئے الفاظ جس کے معنی ہیں، وہی پیغمبر بتائیں یا اطرت بتائے، جو احد الثقلین ہے اہل بیت کہ اس میں مراد خدا یہ ہے وغیرہ. یہ قرآن کیا یہ واقع ہے؟ آگے قرآن سے پوچھیں. پہلی دلیل وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، توجہ، اندر بھی نہیں آئیں گے، سامنے کسی کو کھڑے بھی نہیں ہوئیں گے. لہذا آپ لوگ لحاظ رکھیے، بزرگ ہیں، صلوات پڑھیے، آپ کوئی سامنے نہ آئے. ان کو بٹھانے چکر میں تم کھڑے ہوئے، تم بھی کہاں کھاؤ گے بتائے دے رہا ہوں. چلے بھائی ضائع نہ کریں نکتہ. صلوات پڑھیں، صلوات پڑھیں. توجہ کرا لیں ہوں آپ متوجہ رہیں. یعنی یہ کہ یہ قرآن مجید وہ آتا ہے کہ نہیں ہے کہ اس کے لیے اللہ کا روڑا سوڑے ہوتی ہے وہ مدد ہے حبیب کچھ ٹھہر کر آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے.
میں ترجمے میں آپ کو دے دیا ہے جواب، مگر محسوس کرا دوں جوانوں کو، یعنی کیا اللہ کا کہہ رہا ہے مضارع کے سیغے یعطی کا، یعنی آپ کو عطا نہیں کہا ہے کہ میں نے آپ کو عطا کر دیا اور آپ راضی ہو گئے، نہیں، یعطی کا فیوچر بتا رہا ہے، بھوشیہ کال، توجہ ہے کہ نہیں ہے، مستقبل کا سیغہ ہے، مضارع ہے، یعنی یہ کہ آپ کو عطا کرے گا، اس کا مطلب وہ عطا ابھی اللہ نے دی نہیں ہے، تو آپ راضی ہو جائیں گے، پھر فیوچر ظاہر کا بتائیں گے کیا تو راضی کیسے، عطا کرے گا تب آپ راضی ہو جائیں گے، یہ مستقبل کے سیغے بتا رہے ہیں کہ وہ عطا ابھی دی نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید وہ عطا اس لیے نہیں ہے کہ اس قرآن مجید کو دے گا نہیں بلکہ دیتا چلا آ رہا ہے، کہ سورہ وہاں کو قرآن ہے، بھائی تھوڑی سی میری محنت ہے، اس کو سوالت کریں، توجہ ہے کہ نہیں ہے، قرآن مجید کو دیتا چلا آ رہا ہے، وہی اول اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 27 رجب روز بعثت نبویہ پرسوں، یہ وہی اول غار حرا میں سورہ الق کی ابتدائی آیت ہے، تو یہاں سے قرآن نازل ہونا شروع ہو چکا، اور جتنے چھوٹے بڑے سورے قرآن کے اللہ دے چکا، تو اب قرآن کی عطا کیسے ہو جائے گی؟ قرآن تو پہلے سے دیتا چلا آ رہا ہے، اور عطا کے لیے کہہ رہا ہے کہ یعطی کا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، میں نے کہا تھا نا 100% لاجیکل دلیل ہے، منطقی دلیل ہے کہ یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے، ایک دلیل ہو گئی، اور آگے آئیے چلیے توجہ بتانے ہوا کسی قرآن سے پوچھے کہ کیا قرآن کا وہ اسٹیٹس ہے، یعنی جب اللہ نے قرآن دیا محمد کو تو کیا عطا کہہ کے دیا؟ جب قرآن دیا تو کیا عطا کہہ کے دیا؟ وعدہ تو یہ ہے کہ اے عطا، مگر جب قرآن دیا، توجہ لفظوں سے، میں نے کہا قرآن کے ہی الفاظ میں ہے ساری باتیں، جب قرآن دیا تو اللہ نے دیتے وقت کیا کہا؟ لَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے حبیب یقیناً آتَيْنَاكَ ہم نے آپ کو دیا، ابھی ترجمہ کرتا ہوں، یعنی میں بتاتا ہوں اس کے ہجے اسپیلنگ کے ساتھ، ہم نے آپ کو دیا سبع من المثانی، 7 دوہرے، سورہ حمد یعنی اس کا ایک نام ہے، فاتحۃ الکتاب یہ حمد کا نام ہے، سبع مثانی سورہ حمد کا نام ہے، الحمدللہ رب العالمین پہلا سورہ ہے نا، سبع مثانی ہم نے آپ کو دیا، سورہ حمد دیا، والقرآن العظیم، اور یہ قرآن عظیم ہم نے آپ کو کیا کیا؟ دیا، کیا آیا؟ ناؤن کیا وہ آیا؟ فعل کیا آیا؟ ورب کیا آیا؟ آتیناکا، جس کا ناؤن اور مصدر ہے ایتاء، آتا یؤتی، سب قرآن میں آیا ہے، تؤتی الملک لمن تشاء، ہے نا، ایتاء، الف یہ بہت خاص توجہ، الف یہ تے، الف حمزہ، الف یہ تے، الف حمزہ، ایتاء، اور وعدہ کا ہے اعطاء، الف عین تو، صراط الذین، تو تے نہیں، اعطاء، اس کا مصدر ہے اعطاء، یہاں ہے ایتاء، یہاں آتیناکا، ایتا کیا، وہاں کیا ہے یعطی کا، عطا کرے گا، عین تو والا، الف یہ تے والا نہیں، توجہ ہے، مگر سن لیں کہ یہ دونوں جو ناؤن ہیں اس میں ایک معنی تو کامن ہے مشترک، مگر آگے بڑھ کے فرق ہو جاتا ہے، مشترک یہ ہے کہ ایتا کا مطلب بھی دینا، اعطا کا مطلب بھی دینا، ایتا کا مطلب بھی یہ ٹرانسفر کرنا، اعطا کا مطلب بھی یہ منتقل کر کے ہے دے دینا، مگر بنیادی فرق یہ ہے کہ ایتا جو ہے وہ بطور عطا، بطور احسان، بطور تحفے کے گفٹ کے طور پر کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایتا ہے سادہ سودہ ٹرانسفر، چاہے وہ عطا نہ ہو، تحفہ نہ ہو، احسان نہ ہو، چاہے اسے نہ دیا ہو بلکہ اس کو دے کے کسی اور کو بھجوایا ہو، اس ٹرانسیکشن، بھائی صاحب تو ایتا کے
कहते हैं उस सिंपल ट्रांसफर से आपने बेटे को कहें कि ये लो 1000 रुपया और मस्जिद इमाम बाड़े का डोनेशन चल रहा मंथली हम पर वाजिब है, ये लो बेटा जाकर दे आओ उसके 6000 खजांची को, और वो 2-4 दिन के बाद मिले कहेंगे वो माफ कीजिएगा अच्छा नहीं है, कहते आपको वो चंदा इस महीने के लिए आएगा है, मतलब अपने बेटे का हाथ भेज चुका नहीं हमको नहीं मिला, घर आए बेटा हमने कल तुमको जो है वो 1000 रुपया दिया था, तो इसको अरबी में उसके लिए नहीं था, मगर आप कहेंगे कि लक़द आतैनाका अल्फ रुपया, तवज्जो है कि नहीं है, हमने तुम्हें आतैनाका हमने तुम्हें दिया था, तुमने क्यों नहीं जाके अदा किया, ना उसकी पॉकेट मनी है ना उसके लिए तोहफा है, मगर ये सिंपल ट्रांजैक्शन और ट्रांसफर को भी ईता कहा जाता है। मगर अगर ये अता करना हो तो अगर बेटे को आपने दिया है हम नहीं है बाप है उस पर तबद्दुल एहसान कर रहे हैं, खर्चा उसको दे रहे हैं ताकि ठाट से रहे कोई तंग न रहे उसकी पॉकेट, तो हम यही कहेंगे कि हमने 1000 रुपया ये वर्षों तो तुमको अदा किया था और तुमने इतनी जल्दी कैसे खर्च कर दिया, तवज्जो है कि नहीं है, जो उसी के लिए हो वो ईता है और जो उसके वसीले से किसी और के लिए हो वो ईता है। जब अल्लाह ने मोहम्मद को कुरान दिया तो ईता का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, ये नहीं कहा लक़द आतैनाका, नहीं बल्कि लक़द आतैनाका, ये सिंपल ट्रांसफर है हबीब, ये आपको जो दे रहा हूँ, ऐ हबीब आप पहचाने कुरान किसके लिए नाजिल हुआ है कि नहीं है, ऐ मेरे हबीब ये कुरान आपके लिए आता नहीं है बल्कि ये उम्मत के लिए आता है आपके वसीले से। अगर उर्दू को जिंदा रखना है तो सुने, ऐ मेरे हबीब ये आप और आपके बच्चों के लिए कुरान नाजिल नहीं हुआ है, आप और आपके बच्चे न नुज़ूल कुरान के मोहताज हैं, न इस कुरान के नाजिल होने के मोहताज हैं और न इसके इंतजार में हैं, ये कुरान के मोहताज नहीं है बल्कि ये जो कुरान की आयतें आपको दी है, ऐ मेरे हबीब आप अपनी उम्मत के फकीराने हिदायत के कश्तोले गदागरी में अपने जुम्बिशे लम्हाए सदाकत की उम्मत के जो हिदायत के फकीर हैं, इनकी फकीरी के प्याले में अपने मोतबर लोगों की जुम्बिश का सदका डाल दे, ये इनके लिए कुरान, वरना कुरान न आप मुंतज़िर और मोहताज है कि कुरान नाज़िल हो तभी आप आलिम बने, न आपके बच्चे आपके अहले बैत नुज़ूल कुरान के मोहताज और मुंतज़िर नहीं है, वो कैसे होंगे जब आपका भाई, आपका वजीर, आपका वज़ी, आपका खलीफा नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले जब काबे में आपके हाथ में तो अभी तो आगे रास्ता तय हुआ है, सारा बात पढ़े तो मोहम्मद वाले एक मिलजुल के अंदर वहां सब लोग सलावत पढ़ रहे हैं। मंदिर में माशाअल्लाह मेराज पे आ गया है, अब इसके नीचे सिदरा की तरफ वापस न जाए, वहीं पर है काबा हुसैन की मंजिल पे आपका मेरा समाज तवज्जो है। ऐ मेरे हबीब आप और आपके अहले बैत नुज़ूल कुरान के मोहताज मुंतज़िर कहां से होंगे, जबकि कुरान अभी 10 साल के बाद नाज़िल होगा और 10 साल पहले कुरान के नुज़ूल से आपका भाई अली जो है वो काबे में आप ही के रेहल दस्ते रेहल आपके हाथों की रेहल पे ये कुरान नातिक़ तवज्जो है। कुरान के मोहताज वो होते हैं जो विलादतन जाहिल पैदा हो। आपके बच्चे नुज़ूल कुरान के मोहताज नहीं है, कैसे होंगे जब आपका बच्चा
बड़ा शहजादा सिब्त अकबर हसन जब गहवारे से लौहे महफूज की तिलावत करता है, अस्सवाइकुल मुहरिका अल्लामा इब्न हजर हैसमी मक्की चीनों के रत्न ने किताब लिखी और नाम ही है बड़ा जहरीला। ये तो हमेशा के जहरीले हैं, जो है कि नहीं है, हमेशा इनके दिल में जो अंगारे भड़कते रहते हैं बुग़्ज़ अली व शियान अली के बुग़्ज़ के। हमारे भी अंगारे भड़क रहे हैं, हम किसी मासूम इज़्न और इशारे के मुंतज़िर हैं, हम भी निकालेंगे अपने दिल की भड़क। मगर इतनी एहतियात से मासूम इशारों से कि गले काट के भी हम दहशतगर्द न करें। मैं इस वक्त किसी को धमका नहीं रहा हूँ, हकीकत ये है कि जब वो आएगा मेहदी का इंतजार तो आपको भी अब देखा जाएगा वो क्या करेंगे और उनके साथ कौन होगा। अब जब अभी साथ नहीं दे पा रहे वाले मोहम्मद का, तो वो भी तो मोहम्मदी का बेटा है, वो अली अली का बेटा होगा। उस पर आ जाओगे लाइन के ऊपर, तो इसीलिए तो गए मजलिस, इसीलिए इतना में हुज्जत है, आना है तो अभी आ जाओ। उस पर पता नहीं मौका मिले ना मिले, एक सलावत पर मोहम्मद है ना। दर्द मिन्नत के से दवा ना हुआ, महीना अच्छा हुआ, बुरा ना हुआ। उसका मेरे ससुर मौलाना हसन साहब इमाम जुमा बनारस से इमानिया के दूसरे मरहूम हमारे साथ पहले हो गए, क्या हो गया उस जमीन पर। उन्होंने कहा कि बात कल पर न टालिए लिल्लाह, बात कल पर न टालिए लिल्लाह, मेरी किस्मत में कल बुरा न हुआ। सलावत मोहम्मद आइए आ जाइए मिलूं के सलावत फास्ट ट्रैक में जला देने वाली बिजलियां शियत व ज़ंदक़ा, ये नाम है शिया और ज़ंदीक़ यानी बेदीन, इनके खिरमन के ऊपर चढ़ा देने वाली बिजलियां। और मजा तो ये है कि इतने फज़ाइल नक़ल करने पड़े उनको मौलाना साहब को। इसी को कहते हैं कि जादू उसे कहते हैं जो सर पे चढ़ के बोले। हमने तो बहुत कुछ तुम ही से लिखवा बुलवा दिया, तुम बता बुलवा दो हमसे। और हम जो तुम्हारी किताबों का हवाला देते हैं वो इसलिए नहीं देते हैं, इस खुशफहमी में न रहना कि हमारे पास हमारी किताबों में हमारा दीन नहीं है। नहीं, हम तुम्हारी किताबों का हवाला इसलिए देते हैं कि हम अपना मुकम्मल दीन तुम्हारी किताबों से निकाल देते हैं। तुम्हारी हिम्मत हो तो अपना दीन मेरी किताब में निकालो। हसन मुस्तफा लौहे महफूज की तिलावत के हवाले से करते थे, मेरे हबीब आपके बच्चे नुज़ूल कुरान के मोहताज नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा हसन के हवाले से लौहे महफूज की तिलावत करता है। कौन लौहे महफूज के जो कुरान का असली वतन है, कि जहाँ से हरकत होकर आयतें नाजिल होती है। तो जब हसन की डायरेक्ट लौहे महफूज पे नजर है तो नाजिल होने के बाद कहाँ का इंतजार करेंगे। तो आए मेरे हबीब जल्दी जल्दी समझ रहा हूँ सभी कहूँ बात को, कहे मेरे हबीब ये कुरान मजीद जो है ना आपके लिए आता है ना आपके बच्चों के लिए आता है, बल्कि उम्मत के हिदायत के भिखारियों के लिए, कि आपके वसीले से कुरान की आयतें दूंगा ताकि कल ये ना कहें कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमने आपका मुहताज बनाया है, कुरान में वसीला आपको बनाया है, ताकि ये ना कहें कि किताब खुदा काफी है। कहाँ से काफी हो जाएगी, तुम जानते ही ना अगर मोहम्मद तुम्हें न देते कुरान मजीद। लिहाजा फसाइया तलाश किया मैंने, दोनों दलीलें दे दी है कि ये कुरान क्या है, ईता है, और वो क्या है, आता है। तवज्जो है, एक जुमला और करूं जरा सा, अहले इल्म माशाअल्लाह इसको महसूस करेंगे, और सभी माशाअल्लाह मेरी नजर में अहले इल्म है, इसलिए कि अली और औलाद अली की इमामत का कायल जो है, जो शिया कहते हैं, वो जाहिल नहीं होता, हाँ कम इल्म हो सकता है। मैं मोटी सी दलील दे दूं अभी आगे कहीं, अली तो मेरे सामने की बात है, तो आया करिए अली का शिया, औलाद अली का शिया, मेहदी का शिया, कम इल्म हो सकता है, कोई बहुत बड़ा आलिम, कोई कुछ कम इल्म,
کم علم ہوتا ہے، مگر شیعہ جاہل نہیں ہوتا. جاہل وہ ہوتا ہے کہ جس کو اپنے امام زمانہ کی معرفت نہ ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پیغمبر نے مجمع اصحاب میں کہہ دیا. اہل سنت کی کتابوں میں حاکم نیسابوری المستدرک علی الصحیحین انہوں نے یہ حدیث لکھی. پیغمبر نے مجمع اصحاب میں کہا صبح قیامت تک بات جائے نہیں. فارمولہ پیغمبر کا من مات ولم زمانہ ہی مات میتۃ جاہلیہ، جو مر گیا اس حالت میں کہ مرتے وقت بھی اپنے وقت کے امام برحق کی اسے معرفت نہ ہو، جاہلیت کی موت مرا. جاہل وہ ہوتا ہے جس کو اپنے امام کا عطا پتہ نہ ہو. تمہیں آخر امام کا کیا پتہ ہوگا جبکہ پہلے ہی امام کو خود نہیں پتا تھا کہ ہمیں بنا دیا جائے گا. ان کو وہ خود ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے کہ ہمیں خلیفہ امام بنا دیا جائے گا. انہیں خود توقع نہیں تھی، امید نہیں تھی. اسی کو کہتے ہیں حادثاتی رہبر، بلکہ اسے کہتے ہیں ایکسیڈنٹل خلیفہ. جو ہے کہ نہیں ہے، اسی لیے ہے مطلب بڑی خاص توجہ. تو اب کیا ہے یہ پروردگار آخر وہ آتا ہے کیا؟ جلدی آپ کا مسئلہ اتنا وہ ہے کیا آتا؟ سو سے اٹھی کر ہوگا صادق الواح ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعدہ تو محمد سے قرآن میں کیا. خوش خیرت کر آپ کا بات تو عطا کرے گا. آپ راضی ہو گئے. کیا عطا کیا ہے؟ قرآن تو عطا ہے نہیں، اس نے عیتا استعمال کیا ہے اور عطا کرے گا. قرآن دیتا آ رہا ہے. دونوں دلیلیں کہہ رہی ہیں کہ یہ قرآن شامل وہ عطا نہیں ہے. تو یہاں سے یہ اندازہ لگا کہ جب یہ قرآن وہ عطا نہیں ہے کہ جس پہ اللہ حبیب کو دے کے راضی کرے، تو وہ جو بھی عطا ہو اس کا معیار اس قرآن مجید سے کم نہیں ہونا چاہیے. معیار ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ عطا ایسی ہونی چاہیے کہ جو محمد کے طفیل میں نہ پیدا ہوئی ہو. میں نے ایک جملے میں بہت دور تک آپ کو لے گیا. ایک پروردگارہ قرآن تو عیتا ہے اور وعدہ عطا کا ہے. تو نے آتینا کا قرآن کے لیے کہا ہے، تو نے آتینا کا نہیں کہا ہے. تو اللہ کہے گا تم نے غور ہی نہ کیا. جب قرآن دیا تو ہم نے کہا آتینا کا، الفیت الف حمزہ والا. اور جب ہم نے راضی کرنے والی عطا دی تو ہم ہی نے کہا احسان جتا کے کہ اے حبیب انا اعطیناک الکوثر. آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. قرآن دیا تو کہا آتینا کا، سارا سودہ ٹرانسفر امت کے لیے آپ کے وسیلے سے. کوثر کہا براہ راست انا اعطیناک وہی عطا. ہاں یقیناً ہم نے عطا کیا آپ کو کوثر. توجہ ہے، قرآن بھی محمد کو دیا امت کے لیے، کوثر محمد کو دیا محمد کے لیے راضی کرنے کے لیے. لہذا دونوں کے پروٹوکول میں فرق رکھا. بس یہ سن لے نچوڑ ہے. جب قرآن دیا تو کیسے دیا، جب کوثر دیا تو کیسے دیا، دونوں کے پروٹوکول میں فرق رکھا. جب قرآن دیا تو محمد کو بلا کے نہیں دیا، بلکہ جہاں جہاں محمد گئے قرآن کی آیتیں جب قرآن دیا تو بلا کے نہیں دیا کہ آؤ لے جاؤ. نہیں، عطا نہیں ہے آپ کے لیے، آپ کو لینے نہیں آنا ہے، زیادہ سفر نہیں کرنا ہے، ہم خود بھیج دیں گے. اے میرے حبیب آپ جہاں جہاں جائیں گے قرآن کی آیتیں آپ کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں وہاں جائیں گی.
اگر آپ جلوت میں ہیں تو آیت وہاں، آپ خلوت میں ہیں تو آیت وہاں، آپ بس میں اصحاب میں ہوں گے تو آیت وہاں، آپ خلوت ازواج میں ہوں گے تو آیت وہاں، آپ بس میں اہل بیت میں ہوں تو آیت وہاں، اے میرے حبیب آپ اپنے بچوں کے ناز اٹھائیں تو آیت وہاں، اے میرے حبیب دیکھ میری آیتیں تجھے کیسا تلاش کریں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو لے کے چادر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے، چادر میں چھپ کے بھی بیٹھ جائیں گے تو میری آیت تلاش کرتی ہوئی زیر کسائے یمانی آپ پر ڈھونڈتی ہوئی چادر کے نیچے تک آیت آ جائے گی۔ آپ غار حرا میں ہو، غار میں چھپے ہیں تو آیت وہاں، وہی اقرا جس میں ربے کبھی جو پڑھی، آپ شب ہجرت غار سور میں ہو تو آیت وہاں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ میدان حرب و ضرب میں ہو تو آیت وہاں، آپ جہاد کریں تو آیت وہاں، آپ صلح کریں تو آیت وہاں، آپ سفر میں ہو تو آیت وہاں، آپ غزل میں ہو تو آیت وہاں، آپ عالم بیداری میں ہو تو آیت وہاں، آپ عالم خواب میں ہو تو آیت وہاں، آپ مسجد میں ہو تو آیت وہاں، آپ محراب میں ہو تو آیت وہاں، آپ حالت صلاح میں ہو تو آیت وہاں، آپ قیام میں ہو تو آیت وہاں، آپ قعود میں ہو تو آیت وہاں، آپ رکوع میں ہو تو آیت وہاں، آپ جماعت پڑھیں اور آپ رکوع میں ہو آیت وہاں، آپ رکوع میں ہو اور آپ کے پیچھے آپ کے جسم بے سایہ کا سایہ آپ کا بھائی آپ کے ساتھ رکوع میں ہو، آپ رکوع میں ہو اور آیت وہاں، آپ کا بھائی حالت رکوع میں زکات دے تو آیت وہاں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ رکوع میں زکات، آپ رکوع میں ہو تو آیت وہاں، آپ سجدے میں ہو تو آیت وہاں، وہ سن رہے ہیں میں تکرار کروں تاکہ آپ کا ذہن پہنچے، آپ رکوع میں تو آیت وہاں، آپ سجدے میں تو آیت وہاں، آپ سجدے میں تو آیت وہاں، آپ لمبا سجدہ کریں تو آیت وہاں، آپ 70 بار سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہیں، آپ سجدے میں اور چھوٹا شہزادہ آپ کی پشت پہ آ جائے تو وہی آئے کہ حبیب سجدے سے سر نہ اٹھے جب تک حسین خود سے نہ اتر جائے، یہ حبیب کی ناز برداری تھی کہ راضی کریں گے، یہ حسین کے ناز اٹھا رہا ہے۔ آپ سجدے میں تو آیت وہاں، آپ مسجد و محراب میں تو آیت وہاں، آپ منبر پہ تو آیت وہاں، آپ منبر پہ تو آیت وہاں، کدھر کدھر ذہن گیا؟ آپ منبر پہ تو آیت وہاں، آپ منبر پہ پہلے بھی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اور جب آپ نے حکم پہ کہہ دے علی کو اٹھا کے من کنت مولاہ فہذا علی المولا، تو پھر آیت آئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ منبر پہ آیت وہاں نہیں، آپ منبر پہ خطبہ دے، چھوٹا شہزادہ حسین آئے اور صفوف پہ صحابہ کو چیرتا ہوا آگے بڑھے، پاؤں میں پیراہن الجھ کے گرے، آپ خطبے کو منقطع کر کے منبر سے اتر کے گود میں حسین کو لے کے پھر زانوں پہ بٹھا کے منبر پہ بیٹھے، اور اب آپ یہاں سے بات شروع کریں کہ ھذا حسین فاعرفوہ، اے لوگو اے صحابہ یہ حسین ہے، پہچان لو۔ کون نہیں جانتا تھا کیا کہنا چاہ رہے تھے، حسین کے بارے میں پہچان لو۔ لوگوں نے کہا پیغمبر نے خطبے کو منقطع کر دیا اور اب حسین کی بات کرنے لگے، میں کہیں گے چلو میں کہوں گا یہی مان لو کہ بھائی اس وقت جو کہہ رہے تھے وہ کیا تھا، خطبہ حمد و ثنائے الہی ہے کہ نہیں ہے، قرآن کی آیتیں وہی تو تلاوت کر رہے تھے، اور اب حسین کی بات کر رہے تو مان لو کہ فضائل حسین قرآن سے کم نہیں بلکہ اسے روک کے بیان کیے جاتے ہیں، مگر ہم کہیں گے نہیں، ملا سمجھ نہیں پائے کہ محمد کیا ہے، ان کی مصلحت کیا ہے، ان کی بلاغت کیا ہے۔ محمد نے کب قرآن روکا اور کوئل قرآن پڑھا؟ پہلے بھی قرآن ہی پڑھ رہے
रहे थे मोहम्मद, अब भी कुरान ही पढ़ रहे हैं। बस फर्क ये हो गया, पहले सामित की तिलावत कर रहे थे, अब नाते की सलावत पढ़ने वाला मोहम्मद वक्त अपने लिहाज से तकरीबन हो गया। इजाजत हो तो 5-7 मिनट फजाइल पढ़ लूं। है इजाजत? मौलाना से पूछ लूं। मौलाना कह रहे हैं, इमाम कह रहे हैं मामूम बताएं, मामूम सोच रहे हैं इमाम बताएं। चलो कोई ना बताए, मैं 5-7 मिनट लिए ले रहा हूँ। सलावत एक घंटे का आसपास होने वाला है। चलिए एक और सलावत पढ़े वैसे ही जैसे की मंजिल पे आप हिजा में नूर हिजा में खुश पे आए आप खड़े मेराज आए वहां तो औहा इला अब्दही मा औहा। ये सूरह नजम की जो आयत है कि अल्लाह ने अपने बंदे से शरीर तेज इशारे में जो कहना था वो कहा। ये कहां है? ये वहां है जहां जिब्राइल भी अलग है और पैगंबर से बड़ा है। अल्लाह बात कर रहा है हबीब से। तो आप जमीन पे तो आयत वहां, आप आस पे आस से भी परे वहां आयत वहां, यानी आप जहां जहां जाएंगे मेरे हबीब मेरी आयतें आपको तलाश करेंगी। आपको आयतें लेने नहीं आना है। बस 3 जुमले हैं, नतीजा आपके हवाले जहां जहां आवाज आ रही है। इतने नाज अल्लाह उठा रहा है कि कुरान मुकद्दस ये मोजिज़ा खालिदा, ये दस्तूरुल अमल हयात इंसानी सुबह क़यामत तक, जिसका जवाब उक़ूल नास और उसूल जिन मिलकर नहीं आ पाए, वो भी दे के अल्लाह कह रहा है आपको लेने नहीं आना है। उम्मतियों ने सुना, कहा क्या बेहतरीन सीरत मुस्तफा, मेरे प्यारे नबी की क्या इज्जत है अल्लाह की नजर में कि मूसा तौरात लेने गए मगर अल्लाह ने मेरे नबी को कुरान लेने नहीं बुलाया। भाई सुन ले, हाथ जोड़ के, बल्कि जहां जहां हबीब गया वहां वहां कुरान की आयतें गई। तो मैं कहूंगा मौलाना साहब, आपको सीरत मुस्तफा का ये पहलू तो बड़ा अच्छा लगा, शायद आपको सीरत मुस्तफा के दूसरे पहलू का इल्म नहीं है, या इल्म है मगर कोई तकल्लुफ आड़े आ रहा है कि बयान नहीं करते हो। तो लो सीरत मुस्तफा का एक पहलू नहीं, ये दूसरा पहलू भी सुन लो कि वो हबीब खुदा जो कुरान की आयतें लेने न गया, वो काबे से अली को लेने गया। पूरा अशरा पढ़ा जा सकता है, कम से कम हमसे का मैटर हमने समेट को आपको 1 घंटे में दे दिया है। इंशाअल्लाह आप भी हजम करेंगे और मारिफत में आपके इजाफा होगा, मेरे गुनाह अल्लाह बख्श देगा। एक सलावत अपनी सलामती के लिए वो हबीब खुदा जो कुरान मुकद्दस लेने में गया, वो काबे से कुरान नाते, कुरान विलायत, कुरान इमामत अली को लेने गया। बदल दो तारीख अगर दो हो, अली मोहम्मद के घर आए थे या 3 दिन इसी कश्मकश में गुजरे, आखिर में मोहम्मद को जाके हाथ फैला के लाना पड़ा। ये है अताए खुदा। जो कुरान लेने न गया वो रब की तरफ से 3 अताएं लेने गया। अल्लाह ने कहा भेजूंगा नहीं, तुम्हें आके लेना है, अगर जरूरत है गरज है तो ले जाओ। तवज्जो है, जो कुरान लेने न गया वो काबे से अली को लेने गया, जो कुरान मुकद्दस लेने न गया
وہ قرآن عصمت کبریٰ، وجود نورانی فاطمہ الزہرا جو قرآن لینے نہ گیا، وہ وجود زہرا عرش سے بھی پرے سے لینے گیا، جہاں جبرائیل بھی نامحرم۔ بھائی بس ایک وعدہ ہے، لہذا ایک عطا اور جو قرآن لینے نہ گیا، وہ کعبے سے علی کو لینے گیا، جو قرآن لینے نہ گیا وہ تحفہ معراج، چاند کوثر، انسیہ حورا، وجود نورانی و ملکوتی فاطمہ الزہرا عرش سے بھی پرے سے لینے گیا۔ اللہ نے کہا یہ وہ مقدس عصمت مآب عطا ہے کہ جسے بازار دنیا میں نہیں بھیجوں گا، بازار دنیا میں نہیں بھیجوں گا، آ کے لے جاؤ۔ بس اب ایک عطا اور ہے جس کا استقبال کر لیں گے آپ، جو قرآن لینے نہ گیا، وہ مادر زہرا ملکۃ العرب، جو قرآن لینے نہ گیا وہ مادر زہرا ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام خدیجہ کو اس کے گھر سے لینے گیا، نکاح دلہن کے گھر پر ہوا، مجمع عام علی رؤوس الاشہاد، قوم کے سامنے مجمع میں بیٹی کا نکاح اپنے گھر پہ مجمع میں کروا کے رخصت کیا، مجمع میں جو شرفاء کا دستور ہے۔ ارے کہاں ہے آپ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ کہنے دیجئے کہ بیت رسالت کی یہی وہ اکلوتی اہلیہ ہے۔ توجہ ہے، محمد کی بحیثیت مرد کے اہلیہ ہونا اور ہے، جو بھی زوجہ ہے وہ گھر والی ہے عام معنوں میں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی گھر والی کا فون آ گیا، تو اہل و عیال بھی آئے ہیں کہ نہیں؟ اہلیہ نہیں آ سکی، اہل و عیال جن کا خرچہ آپ کے اوپر ہو، یعنی آپ پر بوجھ ہو جن کا خرچہ، وہ عیال کہلاتے ہیں۔ اہل گھر والی، توجہ ہے، میرا جملہ بڑا عجیب تحقیقی جملہ ہے، تفصیل کا وقت مجھے افسوس ہے، پھر کبھی انشاءاللہ دیکھا جائے گا۔ یعنی محمد کی بحیثیت مرد، بحیثیت نر، بحیثیت میل، جو بھی نکاح کریں گے وہ اہلیہ ہو جائے گی گھر والی۔ توجہ، محمد کی اہلیہ ہونا اور ہے، نبی کی اہلیہ ہونا اور ہے، نبوت کی اہلیہ ہونا اور ہے۔ نبوت کی اہل ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ زوجہ نبی کے معصوم بچے کی ماں ہو۔ ان کے ذاکر کو بھی تھوڑی بہت جو محبت مل جاتی ہے، عقیدت مل جاتی ہے۔ یہ ذاتی نہیں ہے ہماری، یہ توفیلی ہے۔ جو ذاتی سمجھتے ہیں اکھاتے ہیں، ذلیل بھی ہوتے ہیں۔ یہ آقاؤں کی عزت ہے، کسی کی نوکری سے شرف ملتا ہے، ان کا ذاکر محبوب ہو جاتا ہے، ان کے آقاؤں کا سلامت رہے۔ اب ملت عزادار اہل بیت کے چاہنے والوں کی سلامتی، پوری دنیا میں ان کی جان مال عزت و آبرو سلامتی ملی ہے۔ صلوات بلند ہو۔ پورا کر دیا میں نے کہ یہی وہ بیت رسالت کی
اکلوتی اہلیہ ہے کہ معراج کا دولہا جملہ ضائع نہ جائے، معراج کا دولہا بیت رسالت کی، بیت نبوت کی، یہی وہ اکلوتی لا شریک بے ہمتا بے سوتن اہلیہ ہے کہ معراج کا دولہا جس دلہن کو بیاہ کر لانے اس کے گھر جا کر لے کر آیا، باقی کسی زوجہ کو لینے نہیں گئے، سب بھیجی گئی تھی۔ بس اب وقت نہیں ہے، اور اب جلدی جملہ سننے، یہ کیا ہے کے لیے خدا عادل کا عادل نمائندہ کہ محمد نے ازواج کے درمیان غیر عدالت کا کام کیا، کیا کوئی ڈسکریمنیشن کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ محمد کا اگر اعتبار چلا گیا تو قرآن کا اعتبار چلا جائے گا، محمد کا اگر اعتبار مسلمانوں چلا گیا تو تمہارا اسلام منہ کے بل توحید کا قلعہ تمہارا منہ کے بل گر جائے گا، تو پھر سے وہی مرتد و کافر ہو جاؤ گے۔ لیکن سارا دین چلا ہوا ہے اعتبار محمد پر، تو پھر کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا کہ خدیجہ کو جا کر لے کر آئے، باقی ازواج کو چوچلے کے ساتھ ناز اٹھا کر لے کر نہیں آئے۔ فرق بتا دے کیا ہے، یہی عدالت کا تقاضا تھا کہ معصوم بچوں کی ماں کو لے کر آئے، میں توجہ ہے، اور باقی کسی کو کیوں نہیں لینے گئے؟ وجہ یہ ہے کہ ان ازواج نے رسول اللہ کو کیا دیا؟ جو بھی رشتہ جوڑ کے ملا انہی کو ملا۔ پہلے عام صحابہ کی بیٹی تھی اور یا خود بھی صحابیہ تھی، مگر حرم رسالت میں آئی تو پروٹوکول یہ ہو گیا کہ امت کی مائیں بن گئی، امہات المومنین۔ یہ ذاتی شرف نہیں ہے، یہ طفیلی شرف ہے، اس پہ اترانا نہیں چاہیے، بلکہ اس رشتے مقدس کو جو بچا سکے، اس عزت کو جو بچا سکے، بھائی توجہ کا طالب ہوں، تو باقی ازواج نے محمد کو کیا دیا؟ تو وہ کیوں لینے جاتے؟ جو ملا انہی کو ملا، مگر اس زوجہ کو اس لیے خدیجہ کو لینے گئے کہ یہی وہ تو اکلوتی زوجہ ہے کہ جس نے اللہ کے نمائندے کو ارے مال سے بھی بے نیاز کیا اور آن سے بھی بے نیاز۔ یہی تو جس کوثر کو عطا کر کے اللہ کہہ رہا ہے یہ نسل طیب و طاہر معصومین، ارے خدیجہ تو کوثر کی بھی ماں ہے۔ بس عزیزو، جب کعبے سے علی کو لے آئے، عرض سے پرے سے زہرا کو لے آئے، اللہ نے کہا یہ دونوں میری عطائیں ہیں، آپ کے شایان شان، آپ کے طفیل میں نہیں پیدا ہوئے ہیں، دنیا تو آپ کے طفیل میں ہے، کیا عطا کر کے احسان دیتا ہے؟ تو پہلی چیز ہے یہ آپ کے طفیل میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی سب ایک دوسرے نور کے ٹکڑے ہیں، آپ ایک دوسرے کے جز ہیں۔ تو جب کعبے سے علی اور عرش سے زہرا کو لے آئے، اللہ نے فرمایا زوج النور بالنور، نور سے نور کی شادی کر دیجئے۔ عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا۔ ضائع تو نہیں کر رہے یہ جملے رکھتے مسائل کی منزل۔ عرش پر اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، فرش پر رسول اللہ نے نکاح علی و زہرا پڑھا، سورہ رحمان نے صحرا پڑھا، مرج البحرین یلتقیان، یہ دو دریائے نور ہیں جو مل کے بہتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، درمیان میں برزخ ہے، بارڈر ہے، حد فاصل ہے۔ یہ دریائے نور زہرا و علی ہے، درمیان میں بارڈر حضور آپ ہیں، دونوں تحفے آپ کے ہیں، ایک دریائے ولایت کبریٰ ہے، ایک دریائے عصمت کبریٰ ہے، اور کے آلاء رب کو تکذبان، اے اوپر نیچے کی تمام ناقدری بدسوق مخلوق، تم اپنے رب کی ان عطاؤں کی ناقدری کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ اور جب یہ زہرا علی دریائے نور ملتے ہیں اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، تو ان میں سے لؤلؤ مرجان موتی مونگے حسن حسین نکلتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ یہ ہے میرے حبیب کوثر، علی ہے شرط کوثر، فاطمہ روح و جان کوثر، حسن حسین لؤلؤ مرجان کوثر۔
اب ہم کہتے ہیں کہ آپ اب تو راضی ہیں، انبیاء و مرسلین کو ایسی بیٹی، ایسا بھائی، ایسا داماد، ایسے بچے کسی کو نہ دیے۔ ہم نے کہا تھا نا کہ ہم آپ کو عطا کریں گے، آپ راضی ہو جائیں گے، تو اب ہم احسان جتا کے کہتے ہیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے یہ کوثر آپ کو عطا کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے، شکریہ ادا کیجیے ہمارا۔ قرآن دے کے شکریہ اللہ نے نہیں مانگا، مگر جب یہ نسل معصومین بے عیب بچے دیے تو اللہ نے کہا شکریہ ادا کیجیے، وانحر، اور اب اسی نسل پاک سے کچھ قربانی دیجیے، کیونکہ ہمارا آپ کا رشتہ ہے، محبت ہے۔ اور حبیب اور محبوب میں جب تک طرفین سے تحفوں کا تبادلہ نہ ہو جائے، ایکسچینج نہ ہو جائے، تکمیل محبت نہیں ہوگی۔ اب تک ہم دے رہے تھے، اب اس میں سے کچھ ہماری محبت میں دے دیجئے تاکہ طرفین سے مہر لگ جائے۔ ان شانئک هو الابتر، ان معصوم مظلوم بچوں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ آپ کی اولاد میرے اور آپ کے دین کے لیے گلا کٹا کے بھی ان کو کوئی ختم نہ کر پائے گا۔ بس عزیز و منزل مصائب ہے، یعنی اللہ نے کوثر دے کر قربانی مانگی، محمد کی نیابت میں آل محمد نے قربانیاں دینی شروع کی۔ سب سے پہلا وہ تحفہ جو اللہ کی بارگاہ میں واپس کیا گیا وہ وہی جان کوثر ہے، وہ فاطمہ الزہرا ہے، وہ پہلو شکستہ بیوی ہے، وہ پہلو شکستہ بیوی ہے، ایک مرد مومن، ایک انجمن کے صدر اور ذمہ، ایک دین کی خدمت کرنے والے، یہ نواب حیدر صاحب مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں، ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی تحفہ نہ ہوگا کہ ان کے آقاؤں کی مصیبت کا ذکر کر دیا جائے۔ دیکھو آؤ، یہ کون ہے خاندان رسول، خاندان زہرا، کوئی ایک بھی طبیعی موت نہیں پایا ہے، یا زہر سے مارا گیا، تلوار سے مارا گیا۔ یہ سیدہ، یہ روح جان کوثر، یہ تحفہ معراج جو اللہ نے عطا کیا تھا براہ راست اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے، یہ تحفہ کس حالت میں واپس جا رہا ہے؟ کبھی تو علی جنازہ سیدہ کو ہاتھ میں لیے قبر میں اتارے کیسے؟ بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، کبھی تو دو ہاتھ نکلے اور علی نے کہا یا رسول اللہ، یہی الفاظ نہج البلاغہ میں جو موجود ہے، علی کے شکست دل کی آواز موجود ہے، لفظوں میں تھوڑی سی سما پائی، یا رسول اللہ یہ وہ امانت ہے جو ودیعت کی گئی تھی، اسے واپس کیا جا رہا ہے۔ میں کیا بتاؤں رسول اللہ، یہ آپ کی بیٹی کیا امت کے ظلم برداشت کر کے آئی ہے، لیے فاصلہ نہیں ہے، مجھ میں تاب نہیں ہے، آپ خود اپنے لخت جگر سے پوچھ لیجئے کہ کیا برداشت کر کے۔ ہاں البتہ علی آپ سے شرمندہ ہے میرے آقا، جب دی تھی مجھے یہ عطا، یہ تحفہ میرے حوالے کیا تھا تو صحیح و سالم تھا، مگر اب دیکھیے پسینہ شکستہ ہے، جوانی کی عمر میں بڑھاپے کے آثار ہیں۔ یا رسول اللہ میرا سلام آپ کے اوپر ہو، عزاداروں جسے کعبے سے لے کے آئے تھے، اللہ کے گھر سے عطا لائے تھے، اللہ کے گھر ہی سے وہ تحفہ واپس جا رہا ہے، کعبے سے لائے تھے، مسجد کوفہ سے جا رہا ہے، کبھی تو ضرورت پڑی تو کہا کعبہ کی قسم میں کرم یاد ہو گیا، اللہ نے جن امیدوں سے مجھے اپنے گھر بھیجا، میرا بھائی جان، میرا آقا، میرا رسول، ارے مجھے اس محبت اور امیدوں سے لے کے آیا تھا ہاتھوں پہ، الحمدللہ میں نے ساری حسرتیں نکال دی ہیں، مشیت کی اور رسالت کی، میں کامیاب اپنا کرم کر کے جا رہا ہوں، آگے میرے بیٹے اور بیٹیاں جلدی یہ جانے کہ کس طرح سے محمد کے دین کو پار لگانا ہے۔ اس کے بعد آئے وہ حسن مصطفیٰ کے جگر کے اللہ سے کٹ کے ارے تشت میں گر رہے ہیں،
بھائی کے جگر کے ٹکڑے لال اگل رہا ہے. بس اداکاروں ارے وہ آخری جب ہمیں آخری آنے گا اپن نے پاک کا وہ آخری حسین میدان حسین نے ان اداؤں سے مشیت کے ناز اٹھائے. اے میرے رب تو نے میرے نانا کے ناز اٹھائے. آج ہر ادا سے میں تیری مشیت کے ناز اٹھاؤں گا جب تک تو نہ کہہ دے کہ تو راضی ہے. جب تک تو مجھے نہ بلائے گا ارے تو مجھے جب تک نہ بلائے گا سبب دے کر میں اسی طرح جمرہ سے اٹھاتا رہوں گا. میں بچوں کو بیٹیوں بیٹوں بھائیوں خاندان والوں کو کیا تسلی دوں. اور میدان کربلا میں دیکھو ہر طرف سے رشتوں کے جھرم اٹھے. ہر طرح کے رشتے کی کسک اور درد کربلا میں ہے. کتنے جنازے حسین نے اپنے ہاتھوں سے دل کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے ہیں. حسین اٹھا رہے ہیں جنازے. ہر جنازے پہ شکر کا سجدہ. ہر جنازے پہ اللہم تقبل منا ھذا القرآن. پروردگارا حسین غریب الحسن کیا ہے میرے پاس جو ہے تیرا دیا ہی ہوا تو ہے. پھر بھی بندے سے اپنے یہ قربانی قبول فرما لے. ارے کبھی عباس کے بازو کبھی اکبر کا سینہ ارے کبھی اصغر کا ننھا سا جوانہ کبھی عمر محمد کے لاشیں کبھی قاسم کی لاشیں. بس اداکاروں منزل تمام اب کوئی نہ رہ گیا. نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت مناصر نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس. ہاں حسین نے کہا حل من ناصر منصورنا. ساری کائنات اس استغاثے میں شامل تھی. سر پہ ایک رکا گیا آسمان سے اے میرے حبیب کے حبیب اے حسین مجھ پر قتل و شہادت ہم نے فرض نہیں کی ہے. یہ تو تیری محبت ہے. اگر کچھ تیز مانگے تو ایک ساتھ کافی تھا. یہ تو 72 سال یہ تیری محبت ہے جو لے کے تم میں کو آ گیا ہے. حسین اپنی جان بچا سکتے ہو مگر آواز ہی اے میرے یا میرا سر مستغیثی اے ناداروں کے نوازنے والے. ارے نہیں مدد بس اس کی چاہیے کہ اب تک کے جیسے میں نے اپنے بچوں کے دل سے اٹھائے اتنی اور مدد کر دے کہ یہ سر تیرے سجدے میں تیری بارگاہ میں پہنچ جائے. لو حسین ارے سلیم پہ گرے لو پسے گردن سے ارے کند خنجر کے 12 ضربوں سے شمر پٹ سے سوار حسین کا سر کاٹ رہا ہے. ذبح نہیں ہوا. ذبح کہتے ہیں ادھر سے چھری چلنا. ارے پسے گردن سے ہڈیاں کاٹ کاٹ کے جو اس میں وقت لگ رہا ہے. حسین نے ملاقات شروع کی. بس مجلس تمام ہے. اس معرفت کے مسائل میں ہوتے رہیں گے. ادھر حسین کربلا لرز رہی ہے مگر حسین کا اللہ بے اطمینان مناجات اپنے رب سے کر رہے ہیں. اپنے رب سے بول رہے ہیں. ابھی رب بھی بولے گا حسین سے. وہ نانا کی معراج ہے یہ تہے شمشیر نواسے کی معراج ہے. ابھی اللہ بولے گا حسین سے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. الہی قد غفرت رہنی او پھر رہنے اے میرے پالنے والے میں نے اپنا ہے پورا کر دیا. اب تو اپنا ارادہ پورا کر دے. یہ اطمینان سجدے میں دیکھ کر مشیت نے پیار سے آواز دونگی یا ایتھا النفس المطمئنہ اے مطمئن نفس والے کوئی چھین نہ سکا. ارجعی الی ربک. ارے آپ جہاں سے تو چلا تھا وہاں تک آ جا. اور کیسے آ جا؟ راضیۃ مرضیہ. اس حال میں آ جا کہ تو اپنے رب سے راضی
تجھ سے راضی ہے، یعنی یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ جنہیں راضی کرتا ہے، مولانا کے ناز سے یہ نواسے کے ناز ہے، بس ہزاروں حسین سر کے ناز مگر اللہ اکبر وہ زینب سجاد ارے وہ بھی تو امام ہی ہے، کیسے نہ بتائیں، ارے ہر بازار میں حسینے پہ شکر کا سجدہ، ہر تازہ بے عزت ہی یا اللہ تو نے نبیوں کو کس قابل نہ سمجھا، محمد کے امتحان دیا، تیرا شکریہ کہ اس قابل کو سمجھا۔ أيها الذين يكرهون اللهم اجعل قتلتهم وتصيب أصحابهم أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم عجل بالفرج والرحمة صلاح والسلام أرجع مزيد الرسول فاتحة السلام فرناس وسلام بسم الله الرحمن الرحيم بيتك عليك صلاة الرب المغفور سيد نواب صاحب ذوالفقار صاحب اللهم صل وسلم